یہ یوسف علیہ السلام کا خاندان ہے، سارے ان کو سلوٹ کرتے تھے، ان کا عزت احترام کرتے تھے. تو یوں بنی اسرائیل کا یہ جو سفر ہے ترقی کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی توسط سے مصر کے اندر شروع ہو گیا. لیکن پھر وقت نے کایا پلٹی، ہر عروج کو پھر زوال ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے دنیا کے اندر کہ حالات کا تغیر ہوتا رہتا ہے. اونچ نیچ کیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. کبھی کوئی بادشاہ ہے تو کبھی فقیر ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عروج عطا فرماتے ہیں تو کبھی کسی کو زوال عطا فرماتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میری حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، کہ یہ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دور کرنا، یعنی کسی ایک کو اوپر کرنا پھر دوسرے کو نیچے کر دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بھی ہماری بہت بڑی کیا ہے، حکمتیں ہیں. تو بہرحال بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا تھا، تو پھر فرعون ظالم بادشاہ نے ان کے اوپر تسلط جما لیا. اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو مد مقابل ہوں، ایک بندہ پہلے اس کی حکومت ہوتی ہے نا، تو جو اس سے حکومت چھینتا ہے، دو بندے مقابلے کے اندر ہیں، چودھری ہیں، ہاں جی، چیئرمین ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ ایک حکومت، اس کے بالمقابل جب اپوزیشن ہوتی ہے، جو حکومت میں آ جاتا ہے، تو وہ جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے، اپوزیشن ہوتی ہے، اس کو خوب دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹکا کے کرتے ہیں اور وہ پوری کسریں نکالتے ہیں. جو انہوں نے اپنے دور کے اندر ان کے اوپر مقدمات وغیرہ یا کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ان کے بدلے لیتے ہیں. تو انہوں نے بھی پھر جو فرعونی ہیں آل فرعون، انہوں نے خوب ان کو جو مار پٹائی کی اور ایک عرصہ تک یہ ظلم و ستم کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام کی معیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، کیا نام تھا ان کا جی؟ حضرت ہارون علیہ السلام. کیا نام ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو نبی بنایا. اور یاد رکھیں پوری تاریخ عالم میں یہ واحد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کے اندر تھوڑی لکنت ہے، میں اپنے بات کو، مدعا کو اچھی طریقے سے شاید بیان نہ کر سکوں، تو میرے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما. بھائی اپنے بھائی کے لیے کتنا زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. تو تاریخ عالم میں اس کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام. بہرحال یہ دونوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کو ایک تو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کہو کہ یہ چھوڑ دو، اور دوسرا فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے جن کو تو نے غلام بنایا ہوا، بنی اسرائیل کو کیا بنایا ہوا تھا اس نے؟ غلام بنایا ہوا تھا، کمی بنایا ہوا تھا، نوکر خادم بنایا ہوا تھا، ان سے کام لیتا تھا، کہ ان کو بھی آزاد کرو. تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی طرف بھیجا تو ان کو دو کام بتلائے. ایک تو آپ نے ان کو اللہ کی طرف بلانا ہے، توحید کی دعوت بھی دینی ہے، اسلام کی دعوت بھی دینی ہے، اور دوسرا اس قوم کو آزاد بھی کروانا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے ہیں، اور پھر ان کو آزاد کروانے کے لیے اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے. اور پھر راستے میں جب بحر کلزم آیا ہے تو اس دریا کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل کرم سے یعنی ایک معجزہ ظاہر فرمایا کہ دریا کے اندر راستہ بنا، اور یوں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے جتنے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے دریا عبور کر کے چلے گئے، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. فرعونیوں کو کیا کر دیا جی؟ غرق کر دیا. اب بنی اسرائیل والے کیا ہو گئے؟ آزاد. بنی اسرائیل کیا ہو گئے؟ کس کے ظلم و ستم سے؟ فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد ہو گئے. اچھا جی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی عنایات کی، بڑے انعامات نازل کیے، من و سلوہ دیا، کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب جاؤ فلسطین میں دوبارہ جاؤ. فلسطین میں اس وقت ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور کہا کہ جاؤ اس کو آزاد کراؤ. تو بنی اسرائیل والے کیا کہنے لگے؟ کہتے نا بینا،
ہم تو لڑ نہیں سکتے. اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں، طاقت کو سب کچھ دیا، لیکن کیا کہنے لگے؟ کام چور پلے درجے کے، ہڈ حرام. جب اللہ تعالیٰ عنایت زیادہ کھانے پینے کے دیے، زیادہ عنایات دیں تو سست ہو گئے، کہنے لگے بھی ہم تو نہیں لڑتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ پھر 40 سال تک یہ دوبارہ وہاں فلسطین نہیں جا سکے، اور وہیں صحرائے سینا کے اندر مخصوص جو علاقہ تھا وہیں بس یہ ٹھوکرے کھاتے رہے، ذلیل و رسوا ہوتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت یوشع بن نون، یہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، ان کا جب زمانہ آیا تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پھر فلسطین کے اوپر محاذ آرائی کی، اور یوں پھر فلسطین آزاد ہوا.